وصحبه أجمعین۔ 5 باتیں بنیادی طور پر ہمیں سمجھنی ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ ریاست کیسے وجود میں آتی ہے، اور یہ دنیا میں ریاستیں کیسے وجود میں آئیں، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہوگا۔ اس کے متعلق اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اور لوگوں کے تخمینے کیا ہیں، اندازے جن کا آسمانی تعلیم سے تعلق نہیں ہے، وہ اندازے لگا کر ہمیں بتاتے ہیں۔ دنیا کے اندر سیاست کے کتنے نظام رائج ہیں، ان کا مختصر تعارف: بادشاہت کا نظام، جمہوری نظام، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دوسری بات ہے جس کا تعارف ضروری ہے۔ تیسری چیز، حکومت کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، طرز حکومت حکومت قائم کس طرح ہوتی ہے، پھر آگے نظام کس طرح چلاتی ہے، کون سے ادارے اس کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ حکومتوں کا طریقہ، طرز حکومت، اور دستور اور قانون کے بنیادی سرچشمے کیا ہوتے ہیں۔ دستور بنانے کے لیے اور قانون بنانے کے لیے ماخذ کیا ہوتا ہے، بنیادی سرچشمے، آسمانی تعلیمات والوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور سیاست سے متعلق اسلامی رہنمائی کیا ہے، امت کے علماء نے سیاست کے متعلق امت مسلمہ کی کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ 5 بنیادی باتیں ہیں ہمارے پیش نظر۔ سب سے پہلے ریاست کیسے وجود میں آتی ہے، اور یہ وجود میں آئی کیسے ہے۔ اس میں جو آسمانی تعلیمات سے وابستہ لوگ نہیں ہیں، ان کے تخمینے اور اندازے اور فلسفے تو دنیا میں موجود ہیں، ان کے خیالات کہ ریاست کیسے وجود میں آئی۔ ایک رائے یہ ہے کہ معاہدہ عمرانی کے نتیجے میں ریاست وجود میں آئی ہے۔ معاہدہ عمرانی، معاہدہ عمرانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا تخمینہ ہے، اندازہ ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک بات یاد آئی، مولانا عمار خان ناصر صاحب کی، بڑی دلچسپ۔ ایک موقع پر انہوں نے لیکچر دیا، اور اس حوالے سے کہ جغرافیہ کا سبق ہم نے پڑھایا، اس کے آخر میں تشریف لائے تھے۔ بات یہ فرمائی کہ جدید تعلیمی اداروں میں اور قدیم تعلیمی اداروں میں جو نظریہ دیا جاتا ہے انسانوں کے متعلق، یعنی دینی درسگاہوں میں اور عصری درسگاہوں میں جو انسانوں کے متعلق نظریہ دیا جاتا ہے، اس کا فرق بیان کیا انہوں نے، دلچسپ فرق، کہ دینی اداروں کے طلباء کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر آسمانی تعلیم سے بہرور تھا، سمجھدار تھا۔ پیغمبر آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، آسمانی تعلیم سے بہرور تھے، لیکن جو پیغمبروں سے کٹتے گئے تو جہالت میں جاتے گئے، جہالتیں بعد میں آئی ہیں۔ یہ ذہن دیا جاتا ہے دینی اداروں میں، اور ان کے الفاظ یہی تھے کہ عصری اداروں میں یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر بالکل ناواقف تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، پہاڑوں میں اور غاروں میں رہتا تھا، حتیٰ کہ کپڑوں سے بھی واقف نہیں تھا،
حتیٰ کہ کھانے وغیرہ سے بھی واقف نہیں تھا، درندوں کا شکار کرتا تھا یا جنگلی جانوروں کا، جنگلی حیات کے شکار کرتا تھا اور اسی طرح کچا کھا جاتا تھا، ان کی کھالیں اتار کر اپنے لیے لباس بناتا تھا، جنگل کے پتے اس کا لباس تھے۔ تو تجربات کے نتیجے میں رفتہ رفتہ سمجھدار ہوتا گیا۔ انہوں نے مثال دی کہ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان جنگل میں رہتا تھا تو شکار اس کی عادت تھی، ایک جانور کے پیچھے وہ بھاگا، جانور قابو نہ آیا تو اس نے دور سے پتھر مارا، پتھر کسی اور پتھر کو لگا اور آگ لگ گئی۔ یہ انسان اس آگ سے پہلے کبھی واقف نہیں تھا، بس اتفاقی حادثہ تھا کہ آگ لگ گئی۔ اس کے لیے حیران کن حادثہ تھا کہ آگ لگی کیسے، یہ کیا چیز کیا ہے اور یہ ہوا کیا ہے۔ تو پہلے اس نے اس پتھر کا جائزہ لیا جو اس نے مارا تھا، کہ اس طرح کا پتھر میں نے اٹھا کے مارا ہو تھا اور آگے کسی پتھر کو لگا تھا، اس کی بھی شناخت اس کو تھی، اس کی نظروں میں تھا، اور یہ جو چیز بھڑک اٹھی ہے یہ ہے کیا، تو قریب گیا، ہاتھ لگایا اس نے تو جل گیا، تو اسے احساس ہو گیا کہ یہ چیز گرم بہت ہے، تو اس نے قریب میں کسی جانور کا شکار کیا، اور وہ جو گوشت تھا شکار کا، اس سے پہلے تو کچا کھاتا تھا، تو آج اس نے اس آگ کے قریب رکھا تو گوشت بھن گیا، پک گیا، اور اس نے کھایا تو لذت محسوس ہو گئی، تو یہ ایک نیا تجربہ ہوا، آگ کا بھی آگ دریافت ہو گئی اور گوشت کو بھوننا آ گیا۔ تو اس طرح رفتہ رفتہ جو ہے وہ ترقی ہوتی گئی، پھر لباس کے حوالے سے، اور پھر شہروں میں منتقل ہوا، اور شہروں میں پھر شہری زندگی معیاری ہوتی چلی گئی۔ تو بنیادی طور پر گویا انسان حکومت کے بغیر تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، انفرادی زندگی گزارتے تھے، تعداد بڑھتی گئی تو محدود خاندانی زندگی گزارتے گئے۔ اس کو یہ لوگ فطری حالت کہتے ہیں، فطری حالت، ان لوگوں کی نظر میں فطری حالت یہ ہے۔ تو حکومت نہیں تھی، قانون بھی نہیں تھا، ریاست بھی نہیں تھی، انفرادی زندگی کے ساتھ چلتے چلے گئے اور اپنے مفادات کے مطابق کام چلاتے تھے، اپنے اپنے مفادات جو سمجھ آتی تھی اس کے مطابق کام چلاتے رہے۔ رفتہ رفتہ جب تعداد بڑھ گئی تو آپس میں ایک معاہدہ کیا، کیونکہ اب تو مفادات کا ٹکراؤ ہونے لگا نا، جھگڑے پڑ گئے، ایک کا مفاد دوسرے کے مفاد سے ٹکرانے لگا، تو مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے جب جھگڑے پڑ گئے تو مل کر انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا نظام بناتے ہیں کہ جب مفادات ٹکرائیں تو یہ ٹکراؤ جھگڑوں کا سبب نہ بنے، اور ایک معاہدے کے تحت ہم زندگی گزاریں گے۔ اسی معاہدے کے تحت انہوں نے یہ بھی سوچا کہ ایک ریاست ہو، یعنی ایک محدود دائرہ ہو، اور اس کا ایک مخصوص سربراہ ہو، اور اس کے مخصوص قواعد اور ضوابط ہوں، لوگوں کو کہا جائے کہ ان مخصوص ضوابط اور قواعد کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ یہ معاہدہ آپس میں ہو گیا، بس اسی معاہدے سے ریاست وجود میں آ گئی، یعنی انسانوں نے باہمی مفادات کی خاطر باہمی معاہدے کے ذریعے سے ریاست کا ادارہ قائم کیا۔ انسانوں نے آپس کے مفادات کی وجہ سے آپس میں بیٹھ کر معاہدہ کیا ہے اور ریاست کو وجود دیا ہے، یہی ہے ریاست ہے۔ نظریہ عمرانی کے نتیجے میں ریاست وجود میں آئی ہے، نظریہ عمرانی، یہ پہلی بات ہے۔ لیکن نظریہ عمرانی کے نتیجے میں جو نظام سیاست ہے، نظام سیاست، طرز سیاست،
وہ دو قسم کے ہیں اور دونوں متضاد ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مکمل متضاد ہیں۔ نظریہ عمرانی کے تحت ریاست وجود میں آئی اور اسی کے نتیجے میں نظام سیاست وجود میں آیا، لیکن ایک نظام سیاست نہیں، دو نظام سیاست اور دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ یہ ہے نظریہ عمرانی کے تحت دو نظام سیاست۔ ایک نظام سیاست کا نام ہے مطلق العنان حکمرانی، کہ ریاست مطلق العنان ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ اپنے فیصلوں میں با اختیار ہے، جس کے خلاف جو چاہے فیصلہ کرے، جس کے حق میں جو چاہے فیصلہ کرے، قبول ہو نہ ہو، اس میں عوام کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ابتدا میں لوگوں نے ریاست منظم کی اور اختیارات جو ہے وہ ریاست کے حوالے کیے، یعنی سربراہوں کے، ریاست کے مخصوص لوگوں کے، اور وہ مطلق العنان ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے مطلق العنان، کہ افراد نے خود اپنے مفادات کی خاطر اپنے حقوق اور اپنے اختیارات ریاست کے سپرد کیے ہیں۔ اب ریاست آزاد حکمران ہے اور مطلق العنان ہی ہونا چاہیے۔ اسی مطلق العنان ہونے کی وجہ سے تمام افراد پر کنٹرول کر سکے گی ریاست، مطلق العنان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاتی مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے تو اس معاہدے کی ضرورت پیش آئی ہے، اور ہر انسان اپنے مفادات کے دائرے میں سوچتا ہے۔ تو اگر انسانوں کو آزادی ہوگی تو اپنے مفادات کے دائرے میں سوچنے والے پھر ٹکرائیں گے، لہٰذا ریاست کو اختیارات دیے جائیں، اور ریاست کا جو موقع کا حکمران اور سربراہ ہے وہی بندہ اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرے گا کہ کون سی چیز ہماری سوسائٹی کے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ ذاتی طور پر بعض افراد کو اس کے فیصلے برے بھی لگیں گے اور اچھے بھی لگیں گے، لیکن برے اور اچھے لگنے کا سوال نہیں ہے، بس تسلیم کرنا ہے۔ اپنا اختیار عوام کا اور رعایا کا نہیں ہے۔ مطلق العنان حکمرانی ہمارے حضرت مرشدنا الکریم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی تحریرات میں ہم نے ایک واقعہ دیکھا کہ مطلق العنان حکمرانی کا جو نظریہ ہے اس کا بہترین مظاہرہ خود سقرات نے کیا تھا۔ سقرات بڑا فلسفی گزرا ہے، افلاطون کا استاد ہے، یونان کا رہنے والا ہے۔ یونان، آج کا جغرافیہ یونان دیکھنا ہو آج کے جغرافیہ میں، تو جس علاقے کو شام کہا جاتا ہے اس کے شمال کی طرف، پھر مغربی جانب میں سمندر کے اندر ایک علاقہ ہے، ترکی کے جنوب میں ہے، ایتھنز کہلاتا ہے، ایتھنز۔ یہی علاقہ قدیم یونان ہے، دنیا کے بڑے فلاسفہ اور نامور فلاسفہ فلسفی لوگ اسی علاقے کے ہیں۔ تو اس نے یہ نظریہ، یعنی اس کے زمانے میں یہ نظریہ تھا کہ ریاست مطلق العنان ہے تو اس کے اختیارات اسی کو حاصل ہونے چاہیے۔ اب اس کو کسی وجہ سے قید ہو گئی، خود سمجھتا تھا کہ اس قید کی کوئی وجہ نہیں ہے، میں جیل میں ہوں تو ظلمن ہوں، ظلم کی بنیاد پر ہوں، اور جس شہر میں وہ تھا اس کا نام یونان تھا، آس پاس اور بھی شہر تھے، اور ایک شہر ایک ریاست تھی۔ تو اس کی شہرت چونکہ ہر طرف تھی تو دوسرے شہروں کے کچھ لوگ اس کے پاس جیل تک پہنچے کسی طریقے سے، اور ان کو مشورہ دیا کہ ہم آپ کو جیل سے فرار کراتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں یہاں سے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سزا جو آپ کو دی جا رہی ہے ظلم ہے، عدل اور انصاف کے تقاضے یہاں پورے نہیں ہو رہے،
تو ہم آپ کی جان بچا دیں گے، دنیا کو آپ سے فائدہ بھی ہوگا۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے، لیکن مطلق العنان حکومت کو تسلیم کرنا شہری کی حیثیت سے ضروری ہے۔ شہری نے معاہدہ کیا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے مطلق العنان، اس کے تمام احکامات کی پیروی کروں گا۔ عملاً یہ معاہدہ ہوتا ہے جو جس ملک میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہاں رہتا ہے، تو یہ معاہدہ گویا عملاً ہو چکا ہوتا ہے کہ اس ریاست کی تمام شرائط اور اس کے آئین کو یہ تسلیم کرے گا، یہاں کے دستور کے مطابق زندگی گزارے گا۔ یہ نظریہ اس نے دیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنی حکومت، جو مطلق العنان حکومت ہے، اس کو طاقت حاصل ہے، وہ جو حکم دے مجھے ماننا ہے۔ ظلم عدل الگ اپنی جگہ پر، لیکن میرے لیے قانون یہ ہے کہ میں اس کو مانوں گا۔ ریاست کا شہری مطلق العنان ریاست کے قوانین کا پابند ہے، جو بھی حکم دے اس کے بس میں ہو یا نہ ہو، اور ظلم ہو یا عدل ہو، اس کے دائرے اختیار میں ہو یا نہ ہو، جیسے حکم دے اس کی پابندی لازم ہے۔ لہذا میں معاہدے کا پابند ہوں، اس نے کہا، اور جس وجہ سے اس کو قید کیا گیا تھا وہ کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی، یعنی کوئی جرم نہیں تھا، لیکن ریاست نے اس کو جرم بنا دیا تھا، تو اس کی سزا موت تجویز کر لی تھی۔ اب اس کو معلوم بھی ہے کہ یہ سزا موت ہے، اور انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوتے، بلا وجہ سزا ہے، اور جان چھڑانے کے مواقع بھی اس کے پاس ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، میں جیل سے فرار نہیں ہوں گا، ریاست کے قوانین کا پابند رہوں گا۔ تو اس نے موت کی سزا، اس کو ہو گئی، موت کی سزا سے وہ گزر گیا اور مر گیا، لیکن اس نے مطلق العنانی نظریے کی مخالفت نہیں کی۔ گویا مطلق العنانی نظریے کی مکمل تشریح اس کے اس عمل سے سامنے آ گئی کہ مطلق العنانی نظریہ ہوتا کیا ہے، اور اس کے سوسائٹی پہ اثرات کیا ہوتے ہیں۔ مطلق العنانی نظریے کے مقابلے میں دوسرا نظریہ وہ ہے عوامی حکومت کا، کہ عوام اپنی مرضی سے حکومت بنائے اور عوام کی مرضی کے مطابق حکومت چلے۔ عوامی نظریہ، باہمی معاہدے کے نتیجے میں عوام ایک حکومت بنائے اور عوام کے منتخب نمائندے وہ حکومت کریں عوامی نمائندوں کے ذریعے سے، لیکن عوام کے جو نمائندے ہیں وہ عوام کے پابند ہیں، ان کے مفادات کو ٹکرانے نہ دے، ترجیح ضرور قائم کریں، لیکن حکومت دراصل عوام کی مرضی کی ہوگی، مطلق العنان نہیں ہوگی۔ اگر عوام کسی کو معزول کرے تو معزول ہو جائے گا، اور حکمران بنائے تو ہو جائے گا، بن جائے گا۔ تو دوسرا نظریہ، یعنی معاہدے عمرانی کے نتیجے میں دوسرا انداز سیاست، وہ ہے عوامی حکومت۔ بہرحال عرض کیا تھا کہ ریاست کس طرح وجود میں آئی ہے، تو پہلا طریقہ تھا معاہدہ عمرانی۔ یہ اندازہ لگانے والوں نے اور فلسفیوں نے تخمینہ لگا کر یہ فلسفہ پیش کیا ہے۔ تخمینے لگانے والوں نے ایک اور تخمینہ بھی لگایا ہے کہ ریاست کے وجود میں آنے کی ایک وجہ اور بڑی وجہ وہ نظریہ قوت ہے، نظریہ قوت، کہ آپ حکمرانی تک پہنچیں گے طاقت کے ذریعے سے، لڑائیوں کے ذریعے سے اور طاقت کے ذریعے سے۔ آپ کی طاقت غالب آ گئی تو دوسرے کی ریاست ختم ہو جائے گی، آپ کی قائم ہو جائے گی، ورنہ اس کی قائم رہے گی۔ تو نظریہ طاقت کا استعمال اور قوت کا استعمال، جو بندہ اپنی طاقت کے زور پر غالب آ گیا، دوسروں کا حکمران بن گیا، لہٰذا اب یہی حکمران ہے۔ پر یہ سلسلہ تو رائج رہا ہے دنیا میں،
تو جنگوں نے گویا ریاست کو پیدا کر لیا ہے، جنگ کے نتیجے میں ریاستیں وجود میں آتی ہیں۔ پرانے دور کا نظام ایسے ہی تھا۔ تو عوام کے درمیان ریاست قائم کرنے کے لیے معاہدہ نہیں ہے، بلکہ جنگ ہے، مفادات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں جنگ ہے۔ جو فاتح بنا وہ حاکم بنا، جو مفتوح بن گیا وہ محکوم ہو گیا۔ اس نظریے کے جو حامی لوگ تھے وہ اس کو ظالمانہ نظام تصور نہیں کرتے تھے۔ طاقت کی بنیاد پر جو برسر اقتدار آیا ہے، تو یہ بے فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک غالب آئے گا تو وہی غالب آئے گا، اسی لیے کہ اس نے صلاحیت غلبہ کی ہے قدرتی طور پر، تو اس صلاحیت نے اس کو غالب کر دیا۔ غالب ہونا علامت اس بات کی ہے کہ اس کے اندر کمال موجود ہے، لہذا حکمران وہی ہوگا۔ مغلوب کے اندر گویا وہ صلاحیت نہیں ہے، لہذا حکمرانی اس سے چلی جائے گی۔ نظریہ طاقت، نظریہ قوت، طاقت کا استعمال اور ریاست کا قیام، یہ دوسرا مرحلہ تھا، یعنی دوسری شکل تھی ریاست کو قائم کرنے کی۔ تیسری شکل کو حضرت مادر سری نظام کہتے ہیں، یعنی خاندان سے بنیاد انسان کی چلتی ہے۔ ریاست کی گویا اصل بنیاد خاندان ہے۔ خاندان کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ یا ماں ہے یا باپ ہے۔ امت مسلمہ کے ہاں مرد ہے خاندان کا حاکم، تو اس کو مسلمانوں کے ہاں پدر سری کہا جاتا ہے، پدر سری نظام۔ جہاں خاتون ہے تو مادر سری نظام۔ تو ایک خاندان وجود میں آتا ہے، چند افراد مل کر ایک گھر کے، پھر کئی خاندان مل کر قبیلہ بنتا ہے۔ تو گھر کا ایک سربراہ متعین کر لیا تھا، اب جو کئی خاندان مل گئے تو قبیلے کا ایک سربراہ بنا دیا، پھر کئی قبیلے ملے تو ریاست بن گئی، اور اپنے میں سے کسی کو ریاست کا سربراہ بنا دیا۔ تو یہ نظریہ ہے، خاندان سے شروع ہوا، قبیلہ یا پھر قبائل کا مجموعہ ریاست تک جا کر پہنچا۔ ریاست کو قائم کرنے کی چوتھی شکل، اس کو اصل خداوندی کہا جاتا ہے۔ اصل خداوندی، اور یہ تخمین ہی ہے، اصل خداوندی کے انسانوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اور نہ طاقت کی بنیاد پر ریاست وجود میں آتی ہے، اور نہ ہی دوسری کوئی وجہ۔ اصل جو نظریہ ہے وہ ہے اصل خداوندی۔ اصل خداوندی کا مطلب یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگوں کی نظر میں یہ ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، کہ ریاست قائم ہوتی ہے اصل خداوندی پر۔ پہلا نظریہ بھی آپ نے سنا، تخمینہ ہے، ہو سکتا ہے، ان کی نظر میں ہو سکتا ہے، احتمال تو ہے۔ اسی طرح دوسرا نظریہ تخمینہ ہے، تیسرا نظریہ بھی ایک تخمینہ ہے، چوتھا نظریہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ والا نظریہ کہ اصل خداوندی، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اسی نے حاکم بھی مقرر کیے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں حاکم بنایا، باقی لوگ پیدا ہو گئے تو تابع اور متبوع تھے، اور تابع اور محکوم تھے۔ تو گویا آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک ریاست تھی، بعد میں بھی ریاست تھی، تو ریاست ہر دور میں رہی ہے۔ لہٰذا نہ معاہدہ عمرانی کی ضرورت ہے، اور نہ نظریہ طاقت کی ضرورت ہے، اور نہ کسی اور نظریے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اصل خداوندی ہے، خدا تعالیٰ نے نظام چلانے کا ایک طریقہ دیا ہے انسانوں کو، اور اس کے مطابق وہ نظام چلاتے رہے ہیں۔ تو یہ چوتھی شکل ہے معاہدہ اصل خداوندی۔ معاہدہ اس کو نہیں کہیں گے، اصل خداوندی کے نتیجے میں ریاست کا قیام۔ لیکن اصل خداوندی میں کچھ لوگ تو آسمانی مذہب کو مانتے ہیں، یعنی شریعت اسلامیہ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ تو آسمانی تعلیمات کو پوری طرح تفصیل سے نہیں مانتے، خدا کو ماننے کے باوجود۔
تو انہوں نے پھر آپس میں اختلاف کیا ہے. نظریہ اصل خداوندی میں تو صرف مسلمان نہیں ہے نا، دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. اللہ پر تو ایمان رکھنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں. تو بعض دوسرے مذاہب نے اصل خداوندی کی جو تشریح کی ہے، یعنی ان کی نظر میں اصل خداوندی والا نظام کیا ہے، وہ کہتے ہیں ان کی نظر میں کہ اللہ تعالیٰ، یعنی جو شخص حاکم بنتا ہے وہ خدا کی طرف سے بنتا ہے، قدرتی طور پر اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. اور جب خدا کی طرف سے بنتا ہے تو بندوں کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو ہٹائیں. خدا مقرر کر رہا ہے اور آپ ہٹا رہے ہیں، لہٰذا وہ حکمران بدستور رہے گا. وہ خدا کا مقرر کردہ ہے، انسان انہیں ہٹا نہیں سکتے. جیسے یہ اسماعیلی لوگوں کے اندر جو ان کا امام ہے، تو بس وہی خیال ہے کہ خدا نے مقرر کیا، ہم نہیں ہٹا سکتے. اسی طرح دوسری قوموں میں بھی. تو بعض لوگوں نے اس میں یہ نظریہ بھی دیا تھا کہ ظالم حکمران اگر مسلط ہے تو اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی طرح، بس اس کا ظلم برداشت کرو، یہ خدا کا منشا ہے. آپ نے گناہ کیے ہوں گے، اس کی سزا ہے. یہ طریقہ رائج ہے، لیکن مسلمانوں کے غیروں میں جو خدا کے وجود کو مانتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہے، ان کے ہاں یہ تخمینے ہیں. اور مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ ایک جامع قانون اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں جس میں ظلم کا پہلو نہیں ہوتا. اور اگر حاکم ظلم کرے تو بے شک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہو، لیکن یہ تکوینی چیز ہے اور آپ تکوینیات کے پابند نہیں، آپ تو تشریعیات کے پابند ہیں. آپ کو شریعت کیا کہتی ہے؟ تو ظلم ہو رہا ہو، ظلم کے خلاف اٹھنے کی گنجائش ہو اور امن طریقے سے ظلم سے اپنے آپ کو نکال سکے، تو یہ نکلنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. یہ نظریہ ہے پھر اہل اسلام کا، مسلمانوں کا. ظلم کے سامنے اس کو ہمیشہ برداشت کرتے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے تکوینی مشیت اور تشریعی مشیت کے درمیان فرق نہیں کیا. بس جو مسلط ہو گیا، خدا نے مسلط کیا، لہٰذا اب آپ کے لیے یہ ہے کہ برداشت کرو. لیکن مسلمانوں کے ہاں قانون ہے کہ جو تکوینی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ شریعت کے احکامات کے پابند ہیں. تو اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے اور آپ کے اندر طاقت ہے کہ مزید انتشار بڑھے گا نہیں، موجودہ سسٹم اگر ختم ہو جائے اور نیا سسٹم آئے تو لوگ کیا کریں گے، لوگوں کے لیے تو جگہ رہنے کی نہیں ہوگی. ایسی صورت میں تو پھر کہ بغاوت کی پھر اجازت نہیں ہے، اور امن محنت کی بھی اجازت نہیں ہے اگر اس کے نتائج خطرناک ہوں. لیکن اگر اس کے نتائج میں امن قائم ہو سکتا ہے اور بہتری آ سکتی ہے، تو پھر پرامن طریقے سے جدوجہد کرنا اور محنت کرنا باقاعدہ یہ شریعت کا منشا ہے کہ ظالموں کو ہٹائیں، اچھے حکمران لائیں، اس کی کوشش کریں. یہ چیز باقاعدہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ برے حکمرانوں کو ہٹائیں. لیکن ہٹا سکے تو، نہ ہٹا سکے تو پھر برداشت اس لیے کرنا ہوگا کہ موجودہ حالت بعد میں زیادہ موجودہ حالت سے بدتر حالت آ جائے گی بد نظمی میں، اس کے نتائج پھر بہت خطرناک ہوں گے. تو یہ ریاست کے وجود میں آنے کی مختلف صورتیں ہیں، ہمارے سامنے آ گئی. ایک صورت یہ تھی کہ معاہدہ عمرانی کے نتیجے میں ریاست وجود میں آتی ہے. نمبر دو، طاقت کے نتیجے میں. نمبر تین، جو انسانوں کا مادرسری یا پدرسری نظام ہے، ایک فرد پر ایک گھرانہ، اور ایک گھرانے سے آگے پھر قبیلہ، قبیلے سے آگے ریاست. اور اگلی چیز ہے اصل خداوندی، کہ حکمرانی دراصل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور اس میں پھر دو نظریے ہیں. ایک نظریہ ان لوگوں کا ہے جو مسلمان نہیں ہے اور خدا کو مانتے ہیں،
ان کے ہاں تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ظالم مسلط کیا، اس کا ظلم برداشت کرو جتنا ظلم کر سکتا ہے. اور دوسری طرف اہل اسلام ہے کہ ظالم کا ظلم یہ بے شک اللہ کی طرف سے ایک تکوینی امر بھی ہے، لیکن تشریعی احکامات کا بھی لحاظ کرنا ہوگا. آپ کے لیے موقع کا حکم کیا ہے؟ اس کے ظلم سے نکل سکو، پرامن طریقے سے مزید انتشار نہ بنے، مسلمانوں کا خون نہ بہہ جائے، تو ایسی صورت میں پھر غیر مسلح یعنی پرامن جدوجہد کی گنجائش ہوتی ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں ہمارا یہ سبق سمجھنے والا بنا دے. مزید انشاءاللہ اگلی نشست میں گزارش کریں گے. تو آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے. جی بے شک، عوارض ایسے ہیں. اللہ آپ کو زندگی سے دے، جی جی اللہ کو زندگی سے دے. بڑا مزہ آیا تھا جی. آمین. آپ کی کلاس لیتے نا، ایسے لگتا ہے سمندر میں کوئی پانی تیر رہا ہے، جس میں سے اس کی ہلکی 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 ایک ایسی تیراکی بندہ کرتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے. سر آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حضرت. ہم طالب علموں کی باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. جی بہت مزہ ورنہ آتا ہے. ہم تو مبتدی طالب علم ہیں، مبتدی کے درجے کے طالب علم ہیں. میں نے کبھی بار یہ سوچا تھا کہ مولانا زاہد الرشید صاحب آپ پہ کیوں اعتماد کرتے ہیں، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا آج. بس یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ عیوب اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہیں، اور آپ حضرات کے کمالات کا عکس کہیں نظر آتا ہے تو آپ کے کمالات ہوتے ہیں. سر میرا تو وجدان کہتا ہے مولانا زاہد الرشید صاحب حفیظ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے عمار خان ناصر صاحب سے زیادہ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عمار صاحب تو ہمارے استاد ہیں، اور میں نے ان سے پڑھا ہے 1996 میں حضرت سے میں نے پڑھا ہے. آپ کی تدریس کا وہ پہلا سال تھا، مولانا عمار خان ناصر صاحب کی تدریس کا وہ پہلا سال تھا. ماشاء اللہ. اس وقت ان کی عمر 20 سال پوری ہو گئی تھی. تو مارچ میں ہم داخل ہوئے، 10 دسمبر 1975 ان کی پیدائش ہے. 1996 میں 1975. یہ جو ان کا نام ہے محمد عمار خان ناصر، یہ ان کی تاریخی پیدائش کا مادہ ہے. محمد 92، عمار اس کا مجموعہ دیکھ لے، خان 651، ناصر اس کا مجموعہ جمع کر لے تو یہ 1395 بنتا ہے. سبحان اللہ. 1395 ہجری ہے تو 1975 عیسوی ہے. خود مولانا زاہد الرشید صاحب کا جو نام ہے محمد عبد المتین خان زاہد. جی جی وہ ہسٹری سنی تھی میں نے، مکمل سنا تھا ان کے ہاں بارے میں. ہاں جی، یہ 1367 بنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سر جی آپ اسی سے طرح جی، جی جی اور اسی طرح سر جی. تو یہ یعنی اس خاندان کے جن بزرگوں کے جو نام ہے نا، وہ ان کی تاریخی پیدائش کا مادہ ہے. محمد عبد القدوس خان قارن ان کی تاریخی پیدائش کا مادہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ مولانا عمار خان ناصر صاحب 1996 میں ہمارے استاد بنے. ہم نصرت العلوم میں داخل ہوئے درجہ سادسہ چھٹے درجے میں مارچ کے مہینے میں، اور ان سے پڑھنا شروع کیا تو کتاب الاثار اور سراجی ہماری ان کے پاس تھی. سبحان اللہ. انہوں نے سراجی وہ پہلی دفعہ پڑھائی تھی اور آخری دفعہ پڑھائی تھی، پھر دوبارہ نہیں پڑھا سکے. ماشاء اللہ. سراجی وراثت کی کتاب. جی وراثت کی. اور میں نے سراجی اس کے بعد پڑھائی ہے، 2001 سے شروع کی ہے اور آج 2026 ہے. لیکن ایک سال میں 3 دفعہ بھی پڑھانے کا موقع ملا ہے، 4 دفعہ بھی. تو گزشتہ سال 50 دفعہ پوری ہو گئی تھی، اس دفعہ 51 دفعہ وہ تدریس ہے. تو یہ ان کی برکت ہے. اور کمال یہ تھا کہ 21 سال کا نوجوان جو سبق پڑھائے گا تو ان میں غیر سنج، ہم 21 سال کے اس وقت ہم پڑھتے تھے تو مولانا سے ہماری عمر کچھ زیادہ تھی. ہم میں وہ سنجیدگی نہیں تھی جتنی ان میں تھی. پوری طرح گرفت، موضوع پر گرفت اور قابو کرنا طالب علم کو. ہم تو خیبر پختونخوا کے یعنی سرحد کے پڑے ہوئے تھے. سبحان اللہ. وہاں درسیات کا جو نظم ہے وہ بڑا عجیب سا اس زمانے میں تھا، اب تو وہ نہیں رہا. وفاق المدارس کے جو غیر وفاقی درجات تھے ان میں نظم وہاں کی روایت کا بالکل مختلف تھا. اللہ اکبر. اب تو وفاق کی وجہ سے پابندی ہے، تو ہم اساتذہ کو تنگ کرتے تھے. تو نصرت العلوم میں 3 اساتذہ نے ہمیں قابو کر لیا تھا پہلے ہی دن. ایک مولانا عمار ناصر صاحب تھے ان میں، حالانکہ بالکل نوجوانی تھی. الحمدللہ مولانا زاہد الرشید صاحب کے فرزند با کمال شخصیت ہیں.
اور یہ ان کے تفردات بھی کمالات کا نتیجہ ہے. انسان جب باکمال ہوگا نا جو تفردات ہوں گے، پھر اس کا ان تفردات کا توڑ لڑائی نہیں ہوتی، علمی طریقہ ہوتا ہے. تو اختلاف بھی مزیدار لگتا ہے، کرنا چاہیے اگر کسی کو ہے. ہم تو طالب علم ہیں، ہمیں کیا اختلاف ہوگا؟ ہم تو مقلد ہیں مولانا زاہد راشدی صاحب کے اور ان کے والد گرامی کے. تو اگر ان کے افکار سے ادھر ادھر کوئی ہوگا تو ہم کہیں گے تفرد ہے. بہت مزہ آیا آپ کی بات سن کے. مجھے آج آپ کی گفتگو میں نا ایمانی حرارت محسوس ہوئی. میں نے ان سے ان سے بھی عبدالرشید صاحب جی پڑھتے ہیں، پھر ایک اور استاد ہے جو قابل جان پڑھاتے ہیں. سب بہت مزہ آیا. آپ کا تو معاملہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے، جس میں زاہد الرشید صاحب کا اعتماد آپ پہ شامل نظر آتا ہے. لیکن ایک سوال کبھی کبھار آتا ہے، لیکن ڈر بھی لگتا ہے باقی استادوں سے. سوچ رہا ہے میں آپ سے نہیں پوچھ نہیں، ایسا نہیں ہے حضرت. میں طالب علم ہوں، آپ سوال فرمائیں گے، مجھے نہیں آئے گا تو اس کا مجھے زیادہ فائدہ ہوگا. میں بزرگوں سے پوچھ لوں گا، اچھا، مولانا دونوں کا زاہد فائدہ الرشید صاحب کے جو بیٹے ہیں عمار خان ناصر، یہ تھوڑی دوسری فکر کے بارے میں آتا ہے، عام طور پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، تو اس والے سے نہیں، کبھی کبھی تنقید سوچ کرنی چاہیے نا، تنقید کرنی چاہیے. ان کے افکار و نظریات سے متعلق تحقیق کر کے آدمی کو حق ہے کہ اگر ان پر تنقید کا موقع ہے تو کر لے یار. عبد الخان اور بشیر صاحب. جی جی. ہاں، اصل دو پہلو ہیں. عبدالحق خان بشیر صاحب تو خیر وہ اپنے باپ کی فکر کے دائرے میں تنقید کرتے ہیں. یہاں گجرانوالہ میں ایک گروپ ہے باقاعدہ، انہوں نے تو مولانا عمار خان ناصر صاحب پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے اور زاہد الراشدی صاحب پر بھی. اور وہ بڑی دلچسپ وجوہات پیش کی ہے جو قابل کیا کہے اس کو، کیا نام دیا جائے. وجہ یہ بیان کی کہ مولانا عمار خان ناصر صاحب نے اپنی کتاب حدود و تعزیرات چند اہم مباحث میں لکھا ہے کہ ایک مذہبی گروہ کا پیغمبر، تو مذہبی گروہ سے مراد ہے قادیانی لوگ اور پیغمبر سے مراد قادیانی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو پیغمبر تسلیم کر لیا. جب پیغمبر تسلیم کیا تو یہ مرزائی ہو گئے، اور ان کے والد نے چونکہ ان کی کتاب پر تقریر لکھ کر تائید کی ہے تو وہ بھی مرزائی ہو گئے. باپ بیٹا دونوں مرزائی اور قادیانی ہو گئے. اور ان کے سہولت کاروں میں گجرانوالہ کے بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں. مولانا حاجی فیاض خان سواتی کو ان کا سہولت کار لکھا ہے. میں وہ میرے پاس PDF میں ہے وہ کتابچہ، مہیا کر سکتا ہوں، اسے پڑھ لیا جائے کہ کس طرح کے نظریات انہوں نے منسوخ کیے ہیں. انا للہ. جبکہ مولانا تقی عثمانی صاحب اور مولانا رفیع عثمانی رحمہ اللہ میرے استاد ہیں، دونوں بزرگ. ان سے میری ملاقات ہوئی اور میری اصلاحی نسبت بھی مولانا تقی عثمانی صاحب سے ہے. میں نے پڑھا بھی ہے ان سے اور بیعت بھی ان سے ہے. ان سے میں نے خود پوچھا، انہوں نے فرمایا جی وہ آپ کے گجرانوالہ کے مولانا صاحب آئے تھے، یہاں لڑائی پہ آمادہ ہو گئے تھے کہ جی یہ کلمہ کفر ہے، لہٰذا ان کو کفر کا فتویٰ لگائیں. پھر کچھ کتابیں وجود میں آئی ہے، 3 بڑی کتابیں اس وقت مارکیٹ میں ملتی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے مسلمانوں ایمان کے ڈاکوؤں سے اپنا ایمان بچاؤ. اور اللہ. ایمان کے ڈاکو کون ہیں؟ مولانا عمار خان ناصر اور مولانا زاہد الراشدی اور ان کے ہم نوا ہم لوگ. باقاعدہ ہمارے نام شامل ہے، محتمم نصرت العلوم کا نام بھی شامل کیا ہے انہوں نے کہ یہ سہولت کار ہے. دوسری کتاب کا نام ہے اسلام کے لبادے میں قادیانی سہولت کار. اس سے مراد بھی یہی مولانا زاہد الراشدی صاحب اور ان کے بیٹے ہیں اور ساتھ ان کے ہم نوا. تیسری کتاب ابھی حال ہی میں وجود میں آئی ہے، چند دن پہلے. اس کتاب کا نام ہے، یا چند مہینے ہو گئے. کتاب کا نام ہے کہ راشدی اور عمار کے نظریات اور افکار و نظریات امام اہل سنت کی تحقیقات کی روشنی میں. پہلی 2 کتابیں تو فرضی ناموں سے ہیں اور فرضی اداروں سے ہیں. ایک کا ادارہ لکھا ہے کہ عالمی ادارہ تحفظ نبوت اور دوسرے کا ادارہ کوئی اور ہے. تیسرے کے مولانا ایوب طوفانی صاحب کے گجرانوالہ میں. تو جو بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. کفر کی دوسری وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ مولانا زاہد الراشدی صاحب سے سوال ہوا کہ بین الاقوامی دنیا میں اگر قادیانی کو تحفظ حاصل ہوا، غلام احمد قادیانی کو، کس کی توہین نہ کی جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کہ جی بطور نبی کے احترام کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ استاد جی نے یہ جواب دیا، اس سے پہلے ایک تمہیدی بات ہم سمجھ لیں کہ قادیانیوں کے ساتھ ہماری لڑائی اس پر نہیں ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی کو نبی کیوں مانتے ہیں. وہ غلام احمد قادیانی کو مان لے، 10 اور ساتھ مان لے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لڑائی اس پر ہے کہ وہ اسلام کے ٹائٹل کو کیوں استعمال کرتے ہیں، اسلامی لبادے کے اندر ایسا کیوں کرتے ہیں.
تو اگر وہ اسلام کا عنوان استعمال نہ کرے، اسلام کا ٹائٹل استعمال نہ کرے، تو غلام احمد قادیانی کو خدا مان لے، ہمیں ان پر کیا اعتراض ہے؟ جیسے سکھ لوگ گرو نانک کو پیغمبر مانتے ہیں، تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے ان سے، اور گرو نانک کو اگر تحفظ مل جاتا ہے کہ اس کی توہین نہیں کی جائے گی تو ہم نہیں کریں گے۔ بین الاقوامی دنیا میں ہم چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو، وہ ہمیں یہ کہہ دے کہ بھئی دوسری مقدس شخصیات کی بے ادبی بھی نہ ہو، تو ہمیں کیا پریشانی ہے؟ نہ ہو۔ اپنی شخصیت کو تقدس، اپنی شخصیت کو تحفظ دینے کے لیے دوسروں کا تحفظ ماننا ہوگا۔ استاد جی نے یہ بات فرمائی، انہوں نے کہا چونکہ غلام احمد قادیانی کو بطور نبی تسلیم کروایا جا رہا ہے، لہٰذا قادیانی ہو گئے زاہد الراشد صاحب۔ اور ایک بات اور، مولانا زاہد الراشد صاحب نے ایک کالم لکھا، ریاست مدینہ کا غیر مسلم شہری، ریاست مدینہ کا کلمگو غیر مسلم شہری، غیر ریاست مسلم بھی ہو اور کلمگو اس میں بھی ہو، دوبارہ بتائیے، ریاست مدینہ کا غیر مسلم کلمگو غیر مسلم شہری، کلمگو غیر مسلم۔ یہ کالم ہے استاد جی کا۔ اس پر بڑا ہنگامہ ہوا کہ اس میں قادیانی سہولت کاری ہے۔ میں نے خود استاد جی سے پوچھا، استاد جی نے فرمایا آپ نے کالم پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی بارہا پڑھا ہے، کہ اس میں کوئی قادیانیوں کے لیے سہولت کاری آپ کو نظر آئی ہے؟ میں نے کہا جی ہمیں تو نظر نہیں آئی، لیکن اگر کہا جائے کہ ہے تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ دراصل ہم استاد جی ہی سے تصریح چاہتے تھے، ورنہ وضاحت تھی ہمارے سامنے۔ استاد جی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا جو منکر ہے اس کا کلمگو ہونا پیغمبر نے قبول نہیں کیا، اس کا کلمہ مسترد کیا ہے۔ مسیلمہ کذاب خود مدینہ منورہ گیا ہے، نبی علیہ السلام سے ملا ہے، کلمہ پڑھتا تھا، اس کا کلمہ پڑھنا مسترد ہوا ہے۔ تو ختم نبوت کا جو منکر ہوگا اس کا کلمہ پڑھنا مسترد ہے، لہٰذا وہ کلمگو غیر مسلم شہری نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہی ہے بس۔ اور مدینہ منورہ میں کوئی منکر ختم نبوت موجود نہیں تھا، تو ریاست مدینہ میں جو غیر مسلم شہری تھے اور کلمہ پڑھتے تھے وہ منافق ہیں، تو منافقین کا کلمہ تو نبی علیہ السلام نے تسلیم کیا ہے، قبول کیا ہے، آخرت کے لیے قبول نہیں ہے، دنیا کے لیے تو قبول ہے، ان کے اوپر مسلمانوں کے احکامات لاگو ہوئے ہیں۔ باقاعدہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے قتل سے روکتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہ لوگ کہیں گے یہ اپنوں کو مارتے ہیں، تو اپنا قرار دیا ہے ان کو، ان کے مدینہ مسلمانوں کے قبرستان میں ان کی میتیں دفن ہوئی ہیں، تو اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ کام ہوئے ہیں، تو تنقید تو اس لیول تک پہنچ گئی ہے۔ جبکہ تنقید کرنے والوں کی اپنی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ تنقید تو نہیں، یہ تو خیر تعصب ہے اور ضد ہے اور حسد ہے، تنقید سنجیدہ ہوتی ہے۔ ہاں، زاہد الراشد صاحب پر ایک وجہ، یعنی تکفیر کی ایک وجہ یہ ہے کہ زاہد صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام پر تنقید کو برداشت کیا ہے، تو پیغمبر پر تنقید کو برداشت کرنا کفر ہے۔ ہمارے ایک بڑے عالم تھے مانسیرہ میں، انہوں نے مجھے یہ فرمایا نا کہ زاہد صاحب کا یہ جملہ تو واقعی کفریہ ہے، آپ اس کی کیا توجیہ کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مسلمان اگر نبی علیہ السلام پہ تنقید کرے گا کافر ہوگا، اگر بش تنقید کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو گولی ماریں گے یا برداشت کریں گے؟ یعنی غیر مسلم کی تنقید تو برداشت کریں گے۔ میں نے کہا جی ان کا مطلب یہی ہے، آپ سمجھ آ گئی ہے۔ تو غیر مسلم کے ساتھ تو ہمارا جھگڑا تنقید پر نہیں ہوتا، علمی جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی نہیں ہوتی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کتاب آئی ستیارت پرکاش قرآن پاک پر، 114 اعتراضات ہیں اس کتاب میں، تو ان کا جواب دیا ہے، کوئی ہنگامہ نہیں کیا، کوئی شور نہیں بجایا، لیکن توہین کا جواب پھر نہیں دیا۔ توہین کا جواب علمی نہیں ہوتا، وہ پھر الگ جواب ہوتا ہے۔ توہین الگ چیز ہے، تنقید الگ چیز ہے، توہین برداشت نہیں کی جا سکتی۔ تو ان چیزوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر انہوں نے جناب والا حضرت استاد زاہد الراشد صاحب پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ لاہور کے مولانا طاہر اشرفی صاحب ہیں، وہ اس میں پیش ہیں، اور اسی طرح اور بھی کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ طاہر اشرفی صاحب سر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرے سر، لوگ اس پہ ویسے ہی تنقید کر رہے ہیں، آدمی ہے۔ حضرت بات یہ ہے کہ اسی طرح اوروں کو سمجھ لیجئے، جو اس لیول پر جاتے ہیں نا ان کی حیثیت ہوتی نہیں، حیثیت بناتے ہیں۔ باقی علمی تنقید تو حق ہے، یہ علمی تنقید نہیں ہے، یہ تو مغالطے ہیں۔
جزاکم اللہ خیرن جی، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بہت زیادہ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ سر جی، بہت مزہ آیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم مزید فزید۔ آمین بارک اللہ، آمین آمین۔ آمین۔ السلام علیکم، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ یہاں پہ ایک سسٹر ہے، انہوں نے نا آئی تھنک انہوں نے کسی نے کہا تھا تفسیر کا، تو کسی نے آئی تھنک مجھے یاد نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ نور دونوں میں آ رہا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے کہا تھا تفسیر کی کلاس کا، تو ایک مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ہیلو، جی 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 جی، لائبہ باجی نے آئی تھنک وہ اب مجھے نا یہ لائبہ باجی اور یہ صفیہ باجی میں دونوں میں کنفیوز ہو گئی تھی، آپ دونوں بہنیں ہیں ماشاء اللہ۔ لائبہ باجی اس وقت موجود ہیں؟